السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم یہ سنتے ہیں کہ صحابہ سارے عادل ہیں. کیا یہ حدیث ہے؟ عادل ہے. اور اگر یہ حدیث ہے تو کیا صحابہ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے؟ جی مفتی صاحب. پہلی بات یہ جو سوال میں سمجھ سکا ہوں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ الصحابی کلہم عدول، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. غالباً یہی سوال ہوا تھا. تقریباً یہی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ علم حدیث کا ایک اصول ہے. جی. اور یہ جتنی بھی حدیث کے علم کی کتابیں ہیں، جس طرح جو ہے نا یہ مقدمۃ الصلاح ہے، التقید والاضاء ہے، النکت والعیون ہے، الکاشف ہے، اور اسی طرح تدریب الراوی ہے، مطلب جتنی بھی حدیث کی علم کی کتابیں، ان تمام کے اندر یہ ایک اجماعی اور بعض کے نزدیک جمہور کا قول ہے کہ صحابہ روایت حدیث میں عادل ہیں. یعنی کوئی بھی صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث پاک کو روایت کرتا ہے تو اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نام لے کر کیا گیا ہو یا یوں کہا گیا ہو کہ ہاکذا قالا رجل من اصحاب رسول اللہ. ویسے اگر راوی مجہول ہو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ یہاں راوی مجہول ہے لیکن یہ ہے صحابہ میں سے، بھلے اس کا نام نہ بھی ہو، چونکہ یہ قانون ہے کہ صحابی سارے عادل ہوتے ہیں، تو وہ روایت حدیث میں جھوٹ بولنا ان سے، یعنی ایک اس پر اجماع ہو چکا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے حضور کے اوپر. لہٰذا یہ ایک حدیث کا رول اور حصول ہے. تو پہلے سوال کی جز کا یہ جواب ہے. دوسرا جو سوال ہوا کہ کیا صحابی رسول سے گناہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. صرف اللہ کے نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے. صحابی رسول سے گناہ ہو سکتا ہے. بہت سارے صحابہ سے ایسے معاملات ہوئے، جس طرح کئی صحابہ کے ہاتھ کاٹے گئے، کئی صحابہ پہ حد نافذ ہوئی، تو گناہ ہوا تھا یہ بے گناہ ان کے ہاتھ کاٹے گئے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حد لگی، انہوں نے خود اعتراف کیا. اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمضان میں حالت روزہ میں اپنی زوجہ کے قربت میں چلا گیا. اللہ کے رسول سرور کون و مکان نے ان کو فرمایا کہ تو اس کا، یہ تفصیلاً حدیث موجود ہے کہ تو اس کا فدیہ دے. اس کا مطلب ہے کہ صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے. اہل سنت میں سے کبھی کسی کا یہ عقیدہ نہیں رہا ہے. یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں اہل بیت کو. ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم معصوم صرف اللہ کے نبیوں کو سمجھتے ہیں. صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ ایک لفظ ہے مشاجرات صحابہ. مشاجرات صحابہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو باہم منازعات اور تنازعات ہوئے، ان میں ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بھائی ان میں سے جس طرح حضرت سیدنا مولا علی اور باقی صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات ہوئے، تو مشاجرات کے حوالے سے ایک قانون اور ایک قاعدہ کلیہ اہل سنت میں طے شدہ ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تمام معاملات کے اندر حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں آنے والی جتنے بھی حضرات چاہے وہ کسی بھی مقام پر آئے، ان سے خطا ہوئی. اب اس خطا کے حوالے سے پھر اہل سنت و جماعت کے اندر دو نظریے ہیں کہ وہ خطائے معصیت ہے یا وہ خطائے اجتہادی ہے. اور خطائے اجتہادی منکر ہے. یعنی خطائے اجتہادی منکر وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس بندے کے اوپر معصیت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ اس کو ثواب کے حوالے سے بھی نہیں کہا جائے گا. ایسا ہی بحر شریعت، فتاوی رضویہ، اور اگر ہم اپنے علم الکلام کی بڑی کتابوں کے اندر جائیں پھر تو بات بڑی اور بھی جو ہے واضح، جس طرح شرح ہے. تو میں کلوز کرتا ہوں. صحابہ کرام سے جو کچھ سرزد ہوا وہ ان کا اور ان کے خدا کا معاملہ ہے. اگر کسی صحابی سے کوئی ایسا خطا اور گناہ سرزد ہوتا ہے جس طرح حضرت ماعز سے ہوا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے. وہ گناہ ہے، لیکن وہ معاملہ ان کا اور ان کے خدا کا ہے. ہم میں سے کوئی معاذ اللہ کسی صحابی رسول، جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام پہ ہم فتویٰ بازیاں، ہم گالم گلوچ، ہم تانہ بازی، آذن اللہ، ہم اہل سنت و جماعت حضور کے تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور ان کا احترام ہم پر واجب ہے. میں آپ کی جگہ اجازت سے میں یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جو فرمایا وہ بہت علمی
اور وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو علماء کے درمیان گفتگو ہونی چاہیے. آپ کی اتنی علمی بات یہ کہہ دیں گے، کیونکہ آپ نے بالکل درست فرمایا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو یہ کہیں گے کبھی گناہ ہو جائے گا، فلاں صاحب ہی نے کیا تھا ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہوا. تو ہمیں یہ بات ان لوگوں کے سامنے کریں گے تو یہ علمی ایک مباحثہ بڑا زبردست آپ نے اس میں مثالوں سے اجتہادی منکر، خطائے اجتہادی منکر سرزد ہوئی. یہی تو عقیدہ ہے. اصل اس وقت ہوتا ہے جس وقت یہ وہ کہتے ہیں نا کہ گنجے کو ناخن مل جائیں. جب یہ مسئلہ جاہلوں کے ہتھے چڑھتا ہے اس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خطائے اجتہادی جو ہے نا وہ منکر کیا ہے اور مقرر کیا ہے. تو جب خطائے اجتہادی منکر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان معاملات پر ان کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن ان کو ہم جناب ان کو نہیں پہنچائیں گے فتوے دے کر کے وہ کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے. یہ نے جو کچھ کیا ان پر ان کو ثواب بھی ہے. نہیں بابا، مولا علی کے مقابلے میں وہ آئے، ان کی خطا ہے لیکن اس پر ان کو ثواب نہیں ہے. اعلی حضرت نے بڑا دو ٹوک اور واضح طور پر لکھا کہ جو خطا خطائے منکر اجتہادی ہے جو فتنے کا باعث ہوتی ہے، جیسے کہ بارے شریعت نے صدر الشریعہ نے لکھا کہ جیسے کہ اور حضرت علی کا معاملہ ہے، تو اس میں ہم ان پر فتوے بازیاں نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ حضرت معاویہ سے خطا ہوئی نہیں ہے یا ان کو جناب والا اس پر جو ہے نا ثواب ملے گا. یہ بھی اہل سنت. تو ہم میرا خیال یہ کہ یہ سوال کو میں تو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ بھئی صحابہ سے جو ہے وہ ہمیں صاحب اس موضوع پہ باتیں نہیں کریں، علماء کے درمیان علماء کے درمیان مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسائل جن مسائل سے اختلافات ہوا ملتی ہو ان مسائل اور کچھ علماء کی باتیں بھی ہوتی ہیں جو عام فہم نہیں. اور دوسری بات ہے کہ علماء کا بھی یہ فریضہ ہے کہ جو عوام الناس کی بات ہے اس کو عوام الناس کے طریقے سے ادا کریں، جو علماء کی بحثیں ہیں علمی بحثیں ہیں اس کو علمی حوالے سے جو ہے وہ حل کیا جائے. اور اس حوالے سے کہ یہ فورم جو ہے یہ عوام